اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو پر گفتگو کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں آ کر کیسے اقدام شروع کیا۔ اس لیے کہ مکہ کے 13 سالہ دور نبوت میں تو صبر محض کی پالیسی تھی، مدینہ میں آ کر حضور کے نہج میں کچھ تبدیلی آئی ہے، اور بلکہ کچھ نہیں بڑی تبدیلی آئی ہے کہ صبر محض کی پالیسی کو بالکل ترک کر کے اب ایک اقدام، ایک چیلنج، ایک تحدی، اب کفر کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں آ کر پہلے 6 مہینے تو کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ اپنی پوزیشن مستحکم کی۔ اب 6 مہینے کے بعد 1.5 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے، قریش مکہ کے تجارتی قافلوں کی طرف 8 چھاپہ مار مہم میں روانہ کی۔ 8 چھاپہ مار، یہ غزوہ بدر سے پہلے واقع ہوئی ہیں، 8، جن میں 4 سرایا تھے اور 4 غزوات تھے۔ 4 سرایا، سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شریک نہ ہوئے، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس جنگ میں خود شریک ہوئے، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ تو غزوہ بدر سے پہلے 8 چھاپہ مار مہم میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی، ان میں 4 سرایا تھے، 4 غزوات تھے۔ ان سرایا میں سے سنیے، سب سے پہلا سریہ جو حضور نے بھیجا وہ حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں تھا۔ دوسرا سریہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا وہ عبیدہ بن حارث کی قیادت میں تھا۔ یہ اب قریش مکہ کے جو تجارتی قافلے تھے، تجارتی قافلوں کے راستوں کو مخدوش بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلوں کو روانہ کر رہے ہیں، گویا کہ اب اقدام کر رہے ہیں، اب ایک مزاحمت ہے، اب ایک لڑنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اب اپنی پوزیشن مستحکم کر لینے کے بعد۔ تو تیسرا سریہ جو حضور نے بھیجا وہ سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں تھا۔ تو یہ تو پہلے 3 سرایا تھے، سریہ حمزہ بن عبد المطلب، سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ سعد بن ابی وقاص، یہ تھے پہلے 3 سرایا۔ چوتھے نمبر پر غزوۃ الابواء پیش آیا، 5ویں نمبر پر غزوہ بواد پیش آیا، 6 نمبر پر غزوہ صفوان پیش آیا، اسی کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں، بدر صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے 3 سرایا پیش آئے، پھر اس کے بعد 3 غزوات، چوتھے نمبر پہ پھر غزوہ ذی العشیرہ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ 4 اور 3 کتنے بن گئے؟ 7۔ 8ویں نمبر پھر ایک سریہ پیش آیا، سریہ عبداللہ بن جحش۔ یہ وہ 8 چھاپہ مار مہمیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے روانہ کی ہیں۔ کیوں روانہ کی؟ مقصد کیا تھا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے قریش مکہ کی سیاسی اور معاشی ناکہ بندی کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ اہل مکہ کی زندگی کا جو بسر تھا وہ تو تجارت پر تھا، اور ان کے جو تجارتی قافلے تھے وہ مدینہ کے راستے سے ہو کر ملک شام یا دیگر ممالک کی طرف تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے، تو مدینہ کے راستوں سے گزرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے راستوں کو مخدوش بنایا تجارتی اور معاشی ناکہ بندی کے لیے، ان کی سیاسی ناکہ بندی کے لیے، اس لیے کہ مدینہ میں ان کے کچھ حلیف قبائل تھے، تاکہ ہم ان کے راستوں کو مخدوش بنا دیں اور ان کے اوپر ہمارا ایک رعب اور دبدبہ قائم ہو کہ اب ہمارے معاشی راستے جو ہیں، تجارتی راستے جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، لہذا مسلمانوں کے خلاف کوئی حملہ مت کرو، تاکہ ان کے دلوں کے اوپر ایک رعب،
کی کیفیت طاری ہو جائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھاپا مار مہموں کا سلسلہ شروع کیا۔ 4 غزوات بھیجے، 4 سرایا۔ اب اس کے بعد آخری جو 2 واقعات پیش آئے، ان واقعات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا ہے۔ اگر ان 2 واقعات کو سمجھا نہ جائے تو غزوہ بدر کو سمجھنا خاصا مشکل ہو جاتے۔ ایک ہے غزوہ ذی العشرہ، جس وقت مکہ المکرمہ سے ابو سفیان کا قافلہ تجارتی 30 یا 40 اس میں افراد تھے، اور تجارت کی غرض سے وہ ملک شام جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا کہ نکلیے، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے، اس کے ساتھ مزاحمت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی مزاحمت کے لیے نکلے، لیکن وہ پہلے ہی شام کی طرف کچھ ایک دن پہلے ہی نکل چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچ نہ سکے اور کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ پھر ابو سفیان کا جب تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ سے 300 سے زائد صحابہ کو ساتھ لیا۔ تاریخ میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ 313، 314، 315 مختلف اقوال ہیں۔ 313 صحابہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ اب وہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ 30 یا 40 آدمی ہیں، مال و دولت سے لدا ہوا واپس آ رہا ہے، لہذا آئیے ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان سے مزاحمت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں وہ بدلہ ان کا عطا کر دے کہ جیسے انہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا، ہم مکہ سے ہجرت کر کے آئے، مکہ میں جتنی ہماری املاک تھی ان کے اوپر ان مشرکین مکہ نے قبضہ کیا، لہذا یہ تجارتی قافلہ ہے، ملک شام سے واپس آ رہا ہے، مال و دولت سے لدا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، شاید کہ ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت ہمیں حاصل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاحمت کے لیے نکلے۔ ایک طرف تو یہ تھا، جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر نکلے، ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ محمد بن عبداللہ جو ہیں ہمارے اس تجارتی قافلے کی مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان ہو جائے۔ ابو سفیان نے فوری طور پر زمزم غفاری کو بھیجا، جتنا جلدی ہو سکے مکہ پہنچو، جا کر ان کو بتاؤ کہ تمہارا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے، مدد کے لیے نکلو، نصرت کے لیے نکلو۔ ایک طرف تو زمزم غفاری کو ابو سفیان نے یہ پیغام بھیج کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ دوسرا جو واقعہ پیش آیا، سریہ عبداللہ بن جہش، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ غزوہ بدر کے یوں سمجھ لیجئے کہ اسباب ہیں۔ سریہ عبداللہ بن جہش یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کی قیادت میں 8 یا 12 آدمیوں کو بھیجا مقام نخلہ کی طرف، جو طائف اور مکہ کے درمیان میں تھا۔ یہ مقام نخلہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شاہراہ عام تھی، یہاں سے تجارتی قافلے جو تھے اہل مکہ کے، وہ شام کی طرف، یمن کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 8 یا 12 آدمیوں کو بھیجا کہ تم نے مقام نخلہ میں قیام کرنا ہے اور قریش مکہ کی نقل و حرکت کے اوپر تم نے پوری نظر رکھنی ہے۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا عبداللہ بن جہش کو۔ جب عبداللہ بن جہش اپنے ساتھیوں کو لے کر مقام نخلہ میں پہنچے، جب مقام نخلہ پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ قریش مکہ کا آ رہا ہے، ٹوٹل 5 آدمی ہیں، کچھ اونٹ ہیں، سامان لدا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن جہش کے ساتھیوں نے اس چھوٹے سے قافلے پہ حملہ کر دیا، 2 آدمیوں کو ان میں سے گرفتار کر کے لے آئے اور ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ عمر بن عبداللہ الحضرمی، یا اہل مکہ کا، قریش مکہ کا ایک فرد ہے، اس کو قتل کر بیٹھے اور 2 فرار اختیار کر گئے، اور جتنا اونٹوں پہ لدا ہوا سامان تھا مسلمان اپنے ساتھ مال غنیمت کے طور پر حضور کے پاس لے آئے۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا، حملہ نہیں کرنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی سزا نہیں نافذ کی، غصہ ضرور ہوئے کہ ایسا نہیں کرنا تھا۔ اب اسلام میں یہ پہلا قتل تھا جو عمر بن عبداللہ الحضرمی کا ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ جس وقت مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، کسی قسم کا کوئی حملہ اس کے بعد قریش مکہ نے مسلمانوں پر نہیں کیا، مشرکین مکہ نے کوئی حملہ، کوئی اقدام اس کے بعد نہیں کیا۔ اب اقدام ہے تو حضور کی طرف سے، اب مقابلہ ہے تو حضور کی طرف سے۔ نکلیے
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، وہ جو قریش مکہ کا ایک آدمی عبداللہ بن جحش کے ساتھیوں نے قتل کر ڈالا، جس کا نام عمر بن عبداللہ الحضرمی تھا، یہ پہلا قتل تھا اسلام میں جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے حضور کے ساتھیوں سے ہوا۔ اب جب اہل مکہ کو یہ خبر ملی کہ محمد بن عبداللہ کے ساتھیوں نے ہمارے قافلے کے اوپر حملہ کیا اور ہمارے ایک ساتھی کو قتل کر دیے، مکہ میں جوش انتقام بڑک اٹھا، اور بچے بچے کی زبان پہ یہ لفظ جاری ہو گیا، انتقام انتقام انتقام، بدلہ لینا ہے خون کا۔ عرب کے اندر تو جوش انتقام ویسے بھی تھا، جنہوں نے ان عرب کی شاعری پڑھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جوش انتقام کتنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک طرف تو مکے میں یہ جوش انتقام کی فضا بھڑک اٹھی کہ بدلہ لینا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی کو محمد بن عبداللہ کے ساتھیوں نے کیوں قتل کیا۔ ادھر یہ خبر پہنچی، ادھر سے جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اس نے اپنا قاصد بھیجا تھا زمزم غفاری کو کہ جاؤ جا کے مکہ والوں کو خبر دو کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے۔ وہ آدمی آیا مکہ میں، اپنے کپڑے پھاڑے جیسا کہ ایک عرب کا ایک رواج تھا، اس نے کہا کہ وہ لوگوں نکلو، ابو سفیان کا قافلہ خطرے میں ہے، مسلمان مزاحمت کے لیے نکل چکے ہیں۔ قریش مکہ میں تو جوش انتقام پہلے سا تھا، مزید بڑک اٹھا، پہلے ایک ہمارے آدمی کو قتل کیا، اب ابو سفیان کے ہمارے تجارتی قافلے کو بھی لوٹنا چاہتے ہیں، کیا کیا جائے۔ فوری طور پہ ابو جہل اور مکہ کے ایک ایک بچے کے اندر جوش انتقام کی آگ بڑک اٹھی۔ 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اپنے اس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نکل پڑے۔ 1000 کا لشکر لے کر جب اہل مکہ پورے ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا، 700 اونٹ تھے اور گھوڑے بھی بڑی تعداد میں، ہر آدمی کے پاس زرہ بھی ہے، اور پوری اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ مسلح ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں نکلا 1000 کا لشکر۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ سے نکل چکے تھے، ابھی راستے میں تھے، بدر کے مقام پر پہنچے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ جا کر ابو سفیان کے قافلے کی خبر لے کے آؤ، کہاں پہنچے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا تو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو تھا راستہ بدل کر بدر کے راستے کے ہونے کے بجائے وہ بحر احمل کے ساحل سے ہوتے ہوئے گزر چکے ہیں، اور ادھر سے 1000 کا لشکر مشرکین مکہ کا مسلح ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ہم تو اتنے بڑے قافلے سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمارا مقصد تھا ابو سفیان کا قافلہ، وہاں تو ٹوٹل 30-40 آدمی تھے، 1000 کا مسلح لشکر ہو کے آ گیا، اب ہم کریں کیا۔ حضور نے مشورہ کیا، صحابہ نے بڑی پرجوش تقریریں کی، کہا حضور نکلیے، اللہ مدد کیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ حضور بدر کی لڑائی کے لیے نکلے نہیں تھے، یہ قصد نہیں کیا تھا، نکلے تو ابو سفیان کے قافلے کی غرض سے تھے، لیکن اچانک یہ لڑائی بھی پیش آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طے کیا، بدر کے مقام پر پہنچے۔ دوسری طرف پہلے سے مشرکین مکہ اپنے 1000 کے لشکر کو لے کر پہنچے۔ مسلمان تھے کتنے؟ 313۔ اونٹ کتنے تھے؟ 70 اونٹ۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے صرف، سامنے 1000 کا مسلح لشکر، مقابلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے 313 کو 1000 کے لشکر پہ فتح نصیب فرمائی۔ مسلمانوں کے 22 آدمی شہید ہوئے، اور اس غزوہ بدر میں 70 آدمی مارے گئے اہل مکہ کے، اور بڑے بڑے اس کے سردار، ان کے نمایاں سردار۔ ہندہ جو تھی ابو سفیان کی بیوی، اس کا باپ مارا گیا، اس کا چچا مارا گیا، اس کا بھائی مارا گیا، بڑے بڑے سردار ابو جہل قتل ہوا۔ اب یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی غزوہ بدر، جس میں اللہ نے 313 سے 1000 کے لشکر کو پٹوایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على